بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک ہیں اور آپ کا ذکر قرآن پاک میں 5 مرتبہ آیا ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام نے جناب مریم علیہ السلام کی خالہ ایشیا کے ساتھ شادی کی۔ کئی سال گزر گئے، دونوں میاں بیوی بوڑھے ہو گئے، لیکن آپ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے جناب مریم علیہ السلام کی محراب عبادت میں بہشتی غذائیں اور پھل دیکھے تو دل میں سوچا کہ خدا کے لطف و کرم کا امیدوار رہنا چاہیے۔ اگرچہ آپ کی عمر 120 سال اور آپ کی بیوی کی عمر 98 سال ہو چکی تھی، آپ نے خدا کی بارگاہ میں صاحب اولاد ہونے کا تقاضا کیا۔ آخر کار فرشتوں نے انہیں بشارت دی کہ خداوند کریم آپ علیہ السلام کو یحییٰ نام کا ایک بیٹا عطا فرمائیں گے، اور آج تک ایسا نام کسی نے بھی نہیں رکھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا امتیاز ہے کہ وہ پہلے ایسے پیغمبر تھے جو بچپنے میں عہد نبوت و پیغمبری پر فائز ہوئے۔ کافی عرصے سے بنی اسرائیل پیغمبر کے بغیر تھے، لہٰذا یہ چیز اس بات کا موجب بنی کہ ان کے درمیان مختلف بیماریاں اور بلائیں نفوذ کر گئیں۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اس سن و سال میں لوگوں کی ہدایت کے لیے قیام کیا اور مجمع عام میں گفتگو کی۔ آپ علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا بجا لانے کے بعد لوگوں کو ایام خدا کی یاد دلائی اور انہیں خبردار کیا کہ یہ مصیبتیں اور بلائیں ان گناہوں کی وجہ سے ہیں جو بنی اسرائیل کے درمیان رائج ہو چکی ہیں۔ خیر و عافیت پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور لوگوں کو حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کی بشارت دی۔ ایک دن کچھ بچے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام سے کہا ہمارے ساتھ آئیں، مل کر کھیلتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن ہی میں برجستہ پارسا لوگوں میں سے تھے، انہیں دنیا سے کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ ہمیشہ خدا اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتے۔ وہ اپنے بزرگوار حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں مسجد بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے وہاں پر عابدوں اور راہبوں کو دیکھا جو انہیں پیرہن اور ٹوپیاں پہنے ہوئے دیہات اپنے آپ کو دیوار مسجد کے ساتھ باندھے ہوئے عبادت میں مشغول ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آئے اور کہا میرے لیے بھی پیرہن اور ٹوپی بنائے تاکہ انہیں پہن کر مسجد بیت المقدس میں جاؤں اور بنی اسرائیل کے راہبوں اور علماء کے ہمراہ عبادت خدا میں مشغول ہو جاؤں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کچھ دیر انتظار کرو کہ تمہارے باپ پیغمبر خدا آ جائیں اور اس بارے میں ان سے صلاح مشورہ کروں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے تو جناب یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس بارے میں جناب زکریا علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جناب یحییٰ علیہ السلام سے کہا کون سی چیز باعث سے بنی ہے کہ تم اس فکر میں پڑ گئے ہو جبکہ ابھی تمہارا بچپنا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا بابا جان آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ لوگ جو مجھ سے چھوٹے تھے انہوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اب میں نے ایسے افراد دیکھے ہیں۔ اس کے بعد مادر یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یحییٰ کے لیے پیرہن اور ٹوپی بنائے۔ ماں نے اس حکم پر عمل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے انہیں لباس پہنا اور راہبوں کے قریب عبادت خدا میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے اس قدر عبادت اور ریاضت کی کہ ٹوپی پیرہن نے ان کے بدن پر گوشت کو ختم کر دیا۔ ایک دن انہوں نے اپنے لاغر و نحیف بدن کو دیکھا تو گریہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کیا تم اپنے کمزور اور انہی بدن کو دیکھ کر رو رہے ہو؟ مجھے میری عزت و جلالت کی قسم اگر تم نے صرف ایک دفعہ آب شہ جہنم پر نگاہ ڈالی ہوتی تو انہی لباس کی بجائے اہنی لباس پہننا گوارا کر لیتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس قدر گریہ کرتے تھے کہ اس کے آثار ان کے چہرے پر نمایاں ہو گئے۔ جب ان کی والدہ ان کی اس دل خراش حالت سے مبتلا ہوئی تو وہ اپنے بیٹے کے پاس آئیں۔ ادھر سے جب حضرت زکریا علیہ السلام بھی آئے وہاں پر علماء اور راہب اکٹھے ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا مصر جان تم نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میں نے تو تمہیں خدا سے اس لیے مانگا تھا کہ تمہاری وجہ سے میری آنکھیں روشن ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا آپ نے مجھے اس کام کا حکم دیا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا میں نے کب تمہیں ایسا حکم دیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ وحشت اور دوزخ کے درمیان ایک مشکل اور دشوار کھاٹی ہے کہ جسے خدا کے خوف سے گریہ کرنے والوں کے رسوا کوئی بھی عبور نہیں کر سکے گا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اب جب کہ ایسا ہے کہ تم اپنی کوشش جاری رکھو، تمہاری حالت کیفیت میری حالت کیفیت کے علاوہ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اٹھے، اہنی لباس اتارا اور اس کی بجائے ایک سخت قسم کا لباس پہنا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس قدر گریہ کرتے کہ ان کی آنکھوں سے جاری ہونے والے آنسو سے ان کا وہ سخت لباس گیلا ہو جاتا اور آنسو کے قطرات ان کی انگلیوں کے پروں پوٹوں سے ٹپکنے لگتے۔
حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو اپنا سر آسمان کی جانب بلند کر کے کہا، خدایا یہ میرا بیٹا ہے اور یہ اس کی آنکھوں کے آنسو ہیں۔ اے خدا جو کہ سب سے زیادہ مہربان ہے، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کرنا چاہتے تو اپنے دائیں بائیں نگاہ کرتے، اور اگر وہاں پر جناب یحییٰ علیہ السلام کو دیکھتے تو جنت و جہنم کی کوئی بات نہ کرتے۔ ایک دن آپ مسند پر تشریف فرما ہوئے کہ بنی اسرائیل کو کوئی وعظ و نصیحت کرے۔ جناب یحییٰ علیہ السلام سر پر عبا اوڑے ہوئے اس مجلس میں داخل ہوئے اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مجمع پر نظر دوڑائی لیکن جناب یحییٰ انہیں نظر نہ آئے۔ بات کے دوران میں فرمایا، اے بنی اسرائیل، میرے دوست جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خدا کی جانب سے خبر دی ہے کہ جہنم کے اندر سکران نامی ایک پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے نیچے ایک درہ ہے کہ اس کا نام اربان ہے، کیونکہ اس میں غضب خدا ہے۔ اس درجے کے درمیان ایک کنواں ہے، اس کا دور 100 سال سفر کے مساوی ہے۔ اس کنویں کے اندر آگ کے کچھ تابوت رکھے ہوئے ہیں اور ہر تابوت کے اندر کچھ آتشی صندوق، آتشی لباس اور آتشی زنجیریں ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب یہ گفتگو سنی تو کھڑے ہو گئے اور بآواز بلند و گریہ زاری کرتے ہوئے کہا، کوہ سکران سے غافل ہونے پر افسوس۔ پھر حیران و پریشان اور سہمے ہوئے وہاں سے نکلے اور شہر سے باہر بیابان کی طرف چلے گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام فوراً وہاں سے مادر یحییٰ علیہ السلام کے پاس گئے۔ یہ مادرہ ان کے گوش گزار کیا اور کہا، آپ فوراً یحییٰ کو تلاش کرنے کے لیے جائیں۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں اسے دوبارہ نہ دیکھ سکوں سوائے اس کی موت کے بعد۔ یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اٹھی انہیں تلاش کرنے کے لیے شہر سے باہر چلی گئیں۔ انہوں نے بیابان میں کچھ جوانوں کو دیکھا تو ان سے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ ان لوگوں نے بے خبری کا اظہار کیا۔ مادر یحییٰ ان جوانوں کے ہمراہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیابان میں تلاش کرتی رہی۔ وہاں پر انہیں ایک چرواہا ملا۔ مادر یحییٰ نے ان سے پوچھا کہ تم نے فلاں شکل و صورت کا جوان تو نہیں دیکھا؟ چرواہے نے کہا، شاید آپ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تلاش میں ہے۔ مادر یحییٰ نے کہا، ہاں وہ میرا بیٹا ہے۔ اس کے سامنے دوزخ کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ ڈرا اور خوف کے مارے بیابان کی طرف نکل گیا ہے۔ چرواہے نے کہا، میں نے ابھی انہیں فلاں پہاڑ کے درے میں دیکھا ہے کہ پانی کے گڑھے میں پاؤں لٹکائے آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے کیوں مناجات کر رہے تھے۔ اے میرے خدا، میرے مولا، تیری عزت کی قسم، میں اس وقت تک ٹھنڈا پانی نہیں چکھوں گا جب تک یہ نہ دیکھ لوں کہ تیری بارگاہ میں میرا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ مادر یحییٰ علیہ السلام اس پہاڑ کی طرف روانہ ہوئی اور اپنے بیٹے کو وہاں پر پایا تو اس کا سر اپنی گود میں لیا اور اسے قسم دی کہ اٹھو، گھر واپس چلیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی والدہ کے ہمراہ گھر میں آئے، ان کی خوب سرائی کی اور اپنی والدہ سے وہی اہنی لباس مانگا، اسے زیب تن کیا اور مسجد بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ وہ وہاں پر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ ماں نے انہیں وہاں پر جانے سے روکا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، جسے چاہے یہ ایسا فرزند ہے کہ اس کے دل سے پردہ اٹھ چکا ہے اور یہ دنیاوی زندگی کبھی اسے منافع نہیں دے گی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام خود ہی بیت المقدس میں داخل ہوئے اور بنی اسرائیل کے علماء عابدین کے ہمراہ عبادت میں مشغول ہو گئے اور آخر دن تک یہی کام کرتے رہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔